السلام علیکم فرض کریں ایک آدمی کسی عالم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مولانا صاحب مجھے ایک مسئلے کا حل چاہیے۔ عالم صاحب بغیر کسی دلیل کے فوراً جواب دے دیتے ہیں، جی ہاں یہ جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ وہ آدمی خوشی خوشی واپس جاتا ہے اور اس فتوی پر عمل کر لیتا ہے، مگر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ فتوی غلط تھا اور جو کام اس نے کیا وہ ناجائز تھا۔ اب سوال یہ ہے، اس گناہ کا بوجھ کس پر ہوگا؟ کیا وہ آدمی معصوم ہے کیونکہ اس نے کسی عالم سے پوچھ کر عمل کیا، یا اس عالم کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا جس نے بغیر تحقیق کے فتوی دے دیا؟ یہی وہ سوال ہے جس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ فتوی کی ذمہ داری، دلیل کے بغیر فتوی دینا کتنا خطرناک؟ اسلام میں فتوی دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ جو چاہے جیسے چاہے فتوی جاری کر دے۔ قرآن اور حدیث میں واضح ہدایت دی گئی ہے کہ بغیر علم کے کوئی بات کرنا بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ایسی بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو، بے شک کان، آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل۔ تو چیز یعنی کہ کسی بھی مسئلے پر رائے دینے کے لیے مکمل تحقیق اور شرعی دلیل ضروری ہے۔ جو عالم بغیر دلیل کے فتوی دیتا ہے وہ ایک بہت بڑے خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بغیر علم کے فتوی دے اس کا گناہ اسی پر ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ جو عالم یا مفتی بغیر تحقیق کے فتوی دے گا، قیامت کے دن اس کے غلط فیصلے کا بوجھ اسی پر ہوگا۔ پیروی کرنے والے کی ذمہ داری۔ کیا ہر فتوی پر عمل کرنا جائز ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جس کو فتوی دیا گیا کیا وہ بری الدمہ ہو جاتا ہے؟ یعنی کیا وہ قیامت کے دن کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ میں تو بس عالم کی بات مان رہا تھا، میرا کیا قصور؟ نہیں، کیونکہ اسلام میں آنکھیں بند کر کے کسی بھی فتوی پر عمل کرنا جائز نہیں۔ ہمیں خود بھی تحقیق کرنی چاہیے کہ فتوی صحیح ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، پس اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو۔ سورہ نحل 3:48۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگرچہ علماء سے پوچھنا ضروری ہے، لیکن اہل علم یعنی وہ لوگ جو واقعی دین کو سمجھتے ہیں، نہ کہ ہر وہ شخص جو عالم ہونے کا دعویٰ کرے۔ ایک مثال لیجئے، اگر آپ کو ڈاکٹر دوائی لکھ کر دے اور آپ بغیر تحقیق کے کھا لیں اور وہ دوائی آپ کے لیے نقصان دہ ہو، تو کیا یہ کہنا کافی ہوگا کہ ڈاکٹر نے دی تھی؟ نہیں، ہمیں دوسرے ماہرین سے بھی پوچھنا چاہیے، اور اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو مزید تحقیق کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی عالم کا فتوی قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتا تو ہمیں آنکھیں بند کر کے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ کس پر ہوگا؟ اب اصل سوال پر آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی غلط فتوی پر عمل کر لیتا ہے تو اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ اس کا جواب دو طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے فتوی بغیر تحقیق کے مانا تو اس شخص کا بھی گناہ ہوگا، کیونکہ وہ خود تحقیق کرنے کا مکلف تھا۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اور ہمیں چاہیے کہ دین کو سمجھ کر عمل کریں۔ اگر فتوی دینے والا خود غلطی پر تھا تو اس کا گناہ اس عالم پر ہوگا، کیونکہ وہ بغیر دلیل کے فتوی دے رہا تھا۔ قیامت کے دن ایسا شخص لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو ہدایت دے اسے اس کا اجر ملتا ہے، اور جو کسی کو گمراہ کرے اس پر اس کا گناہ بھی ہوگا۔ مسلم۔ یعنی اگر کسی عالم نے غلط فتوی دیا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو ان سب کے گناہ بھی اسی عالم کے کھاتے میں جائیں گے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اس مسئلے سے کیسے بچنا چاہیے؟ ہر فتوی قبول کرنے سے پہلے تحقیق کریں، قرآن و حدیث سے دلیل طلب کریں، صرف مستند اور معروف علماء سے رجوع کریں۔ اگر کسی فتوی کو تو مزید تحقیق کریں، دوسرے علماء سے بھی مشورہ کریں۔ یاد رکھیے، ہمارا دین صرف اندھی تقلید کا نام نہیں ہے۔ ہمیں خود بھی دین کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے اور صحیح راستے پر چلنا ہے۔ اگر ہم سب اس بات پر عمل کریں کہ صرف مستند اور صحیح فتوی کو قبول کریں تو نہ صرف ہماری دنیا بہتر ہوگی بلکہ آخرت میں بھی ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ اللہ ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔